قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے انسان کا دل کرتا ہے اس کو سنتے ہی رہے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے، منفرد انداز ہے. اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. غالباً 2 تلاوتیں باقی ہیں. ایک قاری عبدالباسط منشاوی صاحب جو آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں، بہت ہی دل سے اور ڈوب کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں. اور دوسرے قاری محمد ادریس آصف صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ہماری اس محفل کے لیے جہاں بہت سارے احباب نے کوشش کی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، خاص طور پر مولوی سہیل نواز صاحب اور مولوی داؤد الرحمان صاحب نے بڑی محنت کی، تو ان کے ساتھ اور مشاورت میں اور ہر لحاظ سے مسلسل جو شریک رہے، یوں کہیں ایک شریک سفر رہے، اور ان قرآن کرام سے رابطہ کرنا اور لانا. اس میں مفتی انعام الرحمان صاحب فاروقی جو ہے انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا. وہ جامعہ عثمانیہ سے اور ان کے اساتذہ سے صرف محبت ہی نہیں، والہانہ محبت رکھتے ہیں. قرآن سے بھی والہانہ محبت ہے، خود بھی بڑا اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور خوبصورت انداز سے. اللہ تعالیٰ، اور خطیب بھی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. تو جس طرح استاد جی نے فرمایا، چونکہ واز کی یہ مجلس نہیں ہے تو اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آخری دونوں قاریوں کو خود ہی دعوت دیں تاکہ ان کا بھی حصہ اس کے اندر جو ہے شامل ہو جائے. مفتی انعام الرحمان فاروقی صاحب جو مڈیالہ تیگا گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، مشہور مدرس مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے آپ لائق فرزند ارجمند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادران کو. حضرت مولانا داؤد الرحمان صاحب اور ان کے دیگر رفقا نے بڑی محنت کی. آج ہم اس سے پہلے ایک اور محفل میں موجود تھے، وہاں اس چیز کا تذکرہ ہوا کہ بہت زیادہ ملاقاتیں، بہت سارے لوگوں سے ملاقات کر کے دعوت دی گئی، جو یقیناً ان احباب کی بڑی محنت اور ہمت ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس کامیاب پروگرام پر میں حضرت استاد محترم اور اپنے شیخ محترم اور دیگر احباب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن یہ اللہ کا دسترخوان ہے. جس طرح دنیا میں دسترخوان سامنے آ جائے تو انسان اس دسترخوان پہ اچھی اچھی چیزوں کو چنتا ہے اور اپنی مرغوب غذا کو دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے، ویسے ہی قرآن کریم یہ اللہ کا دسترخوان ہے. ہم سب کا یہ ظرف ہونا چاہیے کہ ہم خوشی کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ قرآن کریم کے اس دسترخوان سے کچھ روحانی غذا کو چن لیں. تو یہ بہت بڑا احسان ہے یہ ہمارے اساتذہ کا کہ یہاں سالانہ اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں جہاں روحانی غذا کا اہتمام ہوتا ہے. آپ نے جس طرح دیگر قرآن کرام کو سنا، آپ کے سامنے جو قاری صاحب تشریف لائے ہیں، جس طرح استادوں نے فرمایا بہت ڈوب کر پڑھنے والے ہیں. بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ بہت زیادہ داد چاہیے آپ کی. ابھی حضرت قاری ادریس آصف صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ لوگ آئے نہیں یا ویسے خاموش ہیں، تو میں نے کہا نہیں، آئے تو ہیں ماشاءاللہ لیکن خاموش بیٹھے ہیں. ذرا ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو جتنی آپ داد دیں گے، جتنی محبت اور ذوق سے نوازیں گے، اتنا انشاءاللہ حضرت قاری صاحب پڑھیں گے. بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں زینت القراء، استاد القراء، شاہ سوز و گداز جناب قاری عبدالباسط المنشاوی صاحب حفظہ اللہ تشریف لاتے ہیں. آیات بینات کی دل کھول کر انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ پہلے بھی حضرات نے خوب دی ہے، غالباً مسجد بند ہے، باہر آواز نہیں جا رہی ہوگی. پہلے قرآن کرام نے جو تلاوت کی ہے ماشاءاللہ آپ حضرات نے خوب داد دی ہے. امید کرتا ہوں اب بھی اسی طریقے سے اور اسی ذوق سے سنیں گے. سب کہہ دیجیے انشاءاللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، نہایت سعادت مندی کی بات ہے ہم سب کے لیے
زمین پر ایسی مجلس میں ہمیں حاضری کا موقع ملا. اس مجلس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ میرے اور آپ کے گواہ بننے کے لیے آئے ہیں. اور میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ میں ملک کی قدیمی عظیم دین کا سلسلہ جامعہ عثمانیہ میں مجھے اللہ نے حاضری کا موقع دیا اور میرے شیخ میرے بھائی قابل قدر بھائی مفتی انعام الرحمن فاروقی حفظہ اللہ تعالی ان سے، ان کے والد گرامی سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے ادارے سے، اساتذہ سے میرا ایک دلی تعلق ہے اور نہایت محبت بھرا تعلق ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو دو لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. ویسے پہلے کی مجلس ہے، آپ کے سامنے جو تلاوت کروں گا وہ قراءات میں پڑھوں گا، تعارف ہو جائے. جن لوگوں کو نہیں پتا قراءات سبع، قراءات ثلاثہ کیا ہوتی ہیں، شاطبیہ دورہ کا طریق کیا ہے، طیبہ کا طریق کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جن ائمہ جن قراء کی قراءات کو میں اپنی تلاوت میں استعمال کروں گا، جن راویوں نے امام القراء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءات ہم تک پہنچائیں، جو ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں، جو قرآن کے راوی ہیں، رجال ہیں، ان کی قراءات میں ان ائمہ کی قراء کے نام بس آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، ٹائم شارٹ ہے. تلاوت کی ابتدا کروں گا امام حفص بن سلیمان رحمہ اللہ کی روایت سے. آپ شاگرد ہیں حضرت امام عاصم کوفی تابعی کے، اور یہی حضرت امام عاصم کوفی رحمہ اللہ ہے جن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی قرآن پڑھا. پھر دوران تلاوت مدینہ کے امام تابعی ہیں حضرت امام نافع تابعی، ان کی قرات ان کے دور شاگرد امام عیسیٰ بن مینا المعروف امام قالون، ان کی روایت امام نافع کے دوسرے شاگرد امام ورش عثمان بن سعید المصری، ان کی روایت. اسی طرح یہ وہی امام نافع ہے جن سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے قرات کا علم حاصل کیا. اور دوران تلاوت کچھ قراءات آیات عبداللہ بن کثیر مکی تابعی، ان کے بارے میں اہل علم نے لکھا کہ یہ حضرت مجاہد سے بھی بڑے عالم ہوئے. مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے. ان کے دو راوی امام بزی احمد البزی، ان کے دوسرے راوی ہیں امام محمد قنبل، ان کی روایات. اسی طرح بصرہ کے میں عرض کر دوں کہ یہ وہ عبداللہ بن کثیر مکی تابعی ہیں جو مکہ کے خطیب ہوا کرتے تھے، اور ان سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے قرات کا علم حاصل کیا. اسی طرح امام ابو عمر بصری جو نحویوں کے سردار ہیں، جو نحو کے امام ہیں، جو بڑے بڑے نحویوں کے بھی شیخ ہیں، ان کی قرات ان کے دو راویوں امام ابو عمر حفص عطوری البصری کی روایت اور ابو شعیب امام صالح بن زیاد، ان کی روایت. اسی طرح امام ابن ابن شامی جو تابعین کے سردار ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کی قرات ان کے دو راوی امام ہشام امام عبداللہ بن ذکوان کی روایت. اور امام حمزہ زیاد کوفی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں امام شاطبی کہتے ہیں وحمزہ ما اسقاہ من متورع اماما صبورا بالقرآن مرتلا. اللہ اکبر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقوی کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی شگرد کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا، کہیں اللہ میرا اجر قرآن کا ضائع نہ کر دے. اللہم اجعلنا من اہل القرآن. اسی طرح امام علی الکسائی
उनके दो रावियों की रवायत और इमाम हमजा के दो रावी इमाम खल्फ और इमाम खल्लाद और इमाम अबू जाफर यजीद बिन अल-क़अक़ा जो क़ुर्र सलासा में इमाम है। इसी तरह इमाम याकूब बसरी और इमाम खल्फ अल-आशिक जिन क़ुर्रा की क़िराअत रवायात में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत में इखलास पैदा फरमा दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك جامع الناس ليوم لا ريب إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي واشهد بأننا مسلمون
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من قال عيسى ابن مريم الله
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا ربنا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين
والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق